یہ کہانی ہے اس قوم کی جس کے جسم طاقتور تھے، شہر بلند تھے اور دعوے بے مثال۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جو کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مگر پھر ہوا آئی اور سب کچھ خاموشی میں دفن ہو گیا۔ یہ کہانی ہے قوم عاد کی اور ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی، جو برسوں تک دعوت دیتے رہے، صبر کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، لیکن جب غرور حد سے بڑھ گیا تو اللہ کا عذاب آیا، ایسا عذاب جو نسلوں تک مثال بن گیا۔ قرآن اس قصے کو صرف تاریخ کے طور پر نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جب دنیا دوبارہ آباد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کو بے مثال قوت، دولت اور جسمی طاقت عطا کی۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور اور طاقتور قوم تھی قوم عاد۔ قوم عاد سام بن نوح کی اولاد تھی، یعنی یہ لوگ نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی پہلی عظیم قوم تھے۔ یہ قوم احقاف کے علاقے میں رہتی تھی، ریت کے لمبے ٹیڑے ٹیلے، آج کے دور کے مطابق عرب کے جنوبی حصے، یمن اور عمان کے درمیان۔ قرآن فرماتا ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور عاد کے بھائی حضرت ہود کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ یہ علاقہ صرف ریگستان نہیں تھا، یہاں باغات تھے، پانی کے نظام تھے، شہر آباد تھے۔ عاد کے لوگ غیر معمولی لمبی قد و قامت رکھتے تھے، ان کے جسم مضبوط، چوڑے اور طاقتور ہوتے، آج کے انسان کے مقابلے میں کئی گنا طاقتور۔ مطلب ان کے جسم اور قوت میں ایسی سختی تھی جو ان سے پہلے کسی قوم کو نہیں دی گئی۔ قوم عاد پہاڑوں کو کاٹ کر عمارتیں بناتی، بلند قصر اور محل تعمیر کرتی، شہر ریت کے ٹیلوں سے بھی اونچے ہوتے۔ تفسیر کے مطابق عاد کے لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے، زراعت، عمارت اور قدرتی وسائل کا بہترین استعمال، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیکن یہی فراوانی دھیرے دھیرے غرور بن گئی۔ قوم عاد نے اللہ کی عطا کو اپنی کامیابی سمجھ لیا، بت پرستی اختیار کر لی، اپنی طاقت پر فخر کرنے لگے۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قرآن فرماتا ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور عاد والوں نے زمین میں ناحق غرور اختیار کر لیا اور کہا، من اشد منا قوتاً، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ جملہ ان کے زوال کا اعلان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ قرآن فرماتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ سورہ ہود، یعنی ہود علیہ السلام کوئی اجنبی نہیں تھے، ان کی زبان، نسب سب قوم جیسا تھا، کوئی بہانہ باقی نہیں رہتا۔ ہود علیہ السلام نے وہی پیغام دیا جو ہر نبی نے دیا، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سالوں تک دعوت دی، انہوں نے نرمی سے سمجھایا، کھلے طور پر بھی سمجھایا، تنہائی میں بھی نصیحت کی، مگر جواب صرف مذاق، دھمکی اور انکار تھا۔ انہوں نے کہا، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں؟ اور کہا، تم سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ ہم پر برابر ہے۔ یعنی دل بند ہو چکے تھے، عقل پر غرور حاوی ہو چکا تھا۔ اللہ نے ان پر برسات روک دی، سائے بیت گئے، زمین سوکھ گئی۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اللہ سے مغفرت مانگو، توبہ کرو، پھر اللہ تم پر رحم کرے گا، مگر انہوں نے منع کر دیا۔ قرآن فرماتا ہے، ہم نے ان پر سخت ٹھنڈی ہوا بدقسمت دنوں میں بھیجی، وہ ہر چیز کو رب کے حکم سے تباہ کر رہی تھی۔
یہ ہوا 7 رات اور 8 دن چلی، لوگوں کو ہوا میں اٹھاکر زمین پر پٹکتی، آخر صرف خالی جسم رہ گئے۔ قرآن کے لفظ گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے تھے۔ جو شہر طاقت کی مثال تھا، یا تو زمین میں دفن ہو گیا یا ریت کے ٹیلوں کے نیچے گم ہو گیا۔ آج تک اس شہر کے صرف آثار ملتے ہیں، مگر قوم کا نشان نہیں۔ جب قوم حد سے بڑھ جائے تو صرف نشانی رہ جاتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، پھر ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا، یعنی عذاب صرف ظالموں پر آتا ہے، مومنین ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ قوم عاد کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، غرور اور تکبر قوموں کو مٹا دیتا ہے، نبی کی دعوت کو جھٹلانا زوال لاتا ہے، اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے۔ یہ کہانی صرف عاد کی نہیں، یہ ہر اس قوم کی کہانی ہے جو کہتی ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور جس نبی کا واقعہ آپ سننا چاہتے ہیں کمنٹ میں بتائیں۔ جزاک اللہ۔